کلام عشق میں آج قرآن پاک سے لیا گیا ایک اور خوبصورت موضوع ہے اور وہ موضوع ہے پاکیزہ زندگی۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو کوئی نیک اعمال کرے، ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ہم ایسے لوگوں کو ایسے ہی اجر اور صلہ اچھے کاموں کا عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہاں بیان فرمایا گیا کہ کوئی بھی مرد یا عورت نیک کام کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات مرد کے اعتبار سے اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر کے معاملات کے اندر مرد کو ایک حاکم اور افسر کی حیثیت حاصل ہے، اسے جو ہے وہ قوامون علی النساء کے طور پہ بیان کیا گیا کہ گھر کے نظام کو اور معاملات کو چلانے کے اعتبار سے۔ لیکن جہاں پہ ایمان کی بات آ جائے، نیکی کی بات آ جائے، اجر کی بات آ جائے، ثواب کی بات آ جائے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر مرد نیکی کرے گا اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا، اور عورت نیکی کرتی ہے تو اللہ اس کو بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ مرد نے روزہ رکھا، عورت نے بھی رکھا، ہر ایک کا اخلاص اپنے مقام پر کہ کس خشیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ وہ روزہ رکھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد نیکی کرے گا تو اس کو زیادہ اجر ملے گا، عورت کرے گی تو کم ہوگا، یا عورت نے کوئی نیکی کی زیادہ نیکی کی اس نے تو اس کو اجر زیادہ ہو گیا، مرد کا اجر کم ہو گیا۔ ہاں بعض نیکیوں کے اندر اجر کم و زیادہ بیان کیا گیا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ کوئی بھی مرد نیکی کرے یا عورت نیکی کرے، فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، بغیر کسی قیود کے بیان کیا گیا، اگر وہ مومن ایمان والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اور اجر کی صورت کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ مفسرین نے اس میں اس بات کو لکھا ہے کہ یا تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کی برکت سے انہیں مالی طور پہ وسعت عطا فرما دے گا، یعنی وہ بالکل ٹینشن فری ہو کر اپنی عبادت میں مصروف رہیں گے، اور ان کے روزی روزگار کے معاملات ہیں، ان کی کفالت کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسا انتظام فرما دے گا کہ وہ کام تھوڑا کریں گے، بدلہ ان کو بہت زیادہ ملے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار اس کے ہاتھ میں تو مٹی بھی آئے تو سونا بن جاتی ہے، تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے وہ اگرچہ کم وقت میں 4-6 گھنٹے اپنا کام کرتا ہے، لیکن اس کا مقصود چونکہ اللہ کی رضا ہوتا ہے باقی کاموں کے ساتھ، تو لہذا کم آمدن کے اندر اس کو برکت زیادہ مل جاتی ہے، یا کم وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال ضرور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز سے گزار سکتا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ میاں بیوی ہیں، اللہ ان کی کیمسٹری کو میچ کر دے گا، ان کے ذہنی ہم آہنگی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے قناعت اور گھر کی برکت اسی کو تو کہا گیا نا کہ اگرچہ کم ہو مگر بیوی اور شوہر اور بچے بہت اچھے انداز سے زندگی کو گزار رہے ہوں، بیوی شوہر سے شکوہ نہ کرے، شوہر اپنی بیوی سے کوئی شکوہ نہ کرے، اس کو بھی پاکیزہ زندگی سے تعبیر کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تفسیر ہے نا یہ فی زمانہ ہمارے مزاج کے بہت زیادہ قریب ہے کہ شوہر جو کمائے بیوی قناعت کے ساتھ اس کو زندگی کو اچھے انداز سے گزارے، شوہر سے شکوہ نہ کرے، اس طریقے سے شوہر بیوی سے کوئی ڈیمانڈ نہ کرے ایسی کہ جس کی وجہ سے مسائل جو ہے جنم لیں۔ تو یہ پاکیزہ زندگی اس اعتبار سے۔ یہ بیان یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گی، اس سے مراد آخرت کی زندگی ہے، یعنی دنیا بندہ گزارنے کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا، قبر میں جائے گا، اپنے انعامات کو دیکھا کہ اللہ نے مجھے اتنا وعدہ فرمایا تھا قبر میں برکتوں کا، رحمتوں کا، یا اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر کے لیے مجھے ایسے وعدے فرمائے ہوئے، اور سب سے بڑھ کے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، تو گوئے کہ یہ اس کے لیے پاکیزہ زندگی ہوگی۔ اور فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ، ہم ضرور پاکیزہ زندگی انہیں عطا فرمائیں گے، کن کو؟ کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں کہ بعض اوقات کچھ مرد ہیں جن کو فضیلت دی گئی، جس حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، جو نبی ہوگی وہ مرد ہی ہوں گے۔ اس طریقے سے امامت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کے لیے فرماتا ہے، اس لیے خواتین کی جماعت کرنے کو علماء مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں کہ مرد ہی امام بنے گا، وہ جماعت کروائے گا۔ تو یوں بہت سارے معاملات ہیں، مرد کو یہاں پہ آگے بڑھایا گیا، لیکن بہت سارے معاملات میں گھر کے معاملات ہیں، دیگر چیزوں کے معاملات ہیں، وہاں پہ خواتین کو بہت سارے معاملات میں فضیلت حاصل ہے۔ تو یوں مختلف اعتبار سے بعض اوقات مرد بعض اوقات عورت، تو ابھی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ عورت کو آزادی ملے یا مرد اپنے جلوس نکالنے کے مجھے آزادی چاہیے، تو نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ضرور عطا فرمائے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو احساس کمتری سے نکال کے اور اچھے انداز سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اب یہاں جو خلاصتاً بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد نیکی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پیش نظر رکھے، عورت کو نیکی کرتی ہے تو وہ اللہ کی رضا پیش نظر رکھے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اجر تو دیا جائے گا، لیکن بعض اوقات
ایسا ہوگا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نبی شفاعت فرمائیں گے اور امتیوں کو داخل جنت فرمائیں گے، تو اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ پیر کی شفاعت اس کا مرید کر رہا ہو. اچھا، انبیاء کرام کا مقام تو ایک طرف ہو گیا، صحیح. لیکن ہم عوام کی بات کریں اس وقت، یعنی عام بندوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ پیر لائن میں کھڑا ہو اور مرید پیر کی تعلیمات پر عمل کر کے اتنا نیک بن گیا کہ وہ پیر کی شفاعت کر کے میرا پیر تھا، اس کی یا اللہ میں شفاعت کرتا ہوں، اس کو بھی داخل جنت فرما دے، بشرطے کہ ایمان کا خاتمہ. اسی طریقے سے بعض شوہر اپنی بیوی کی اور بعض بیویاں شوہر کی شفاعت کریں گی نیکی کے اعتبار سے، اولاد ماں باپ کی اور ماں باپ بعض اوقات اولاد کی شفاعت کریں گے. تو یوں ہر ایک کو اپنے اعمال کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بات ہے کہ خواتین ساری ایک برابر نہیں ہوتی، مرد سارے ایک برابر نہیں ہوتے. اس میں مرد و عورتوں کے اندر تفاوت ہے کہ اعمال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے وہ آگے بڑھ گئے. اس میں خواتین کا معاملہ بھی ہے. جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور زمین پہ 4 حضور نے خط کھینچے، لکیریں لگائیں اور فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ و رسول عالم، اللہ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ 4 خواتین ہیں جنہیں اللہ نے تمام جنتی عورتوں پہ فضیلت دی ہے، اور ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا سیدہ خدیجہ کبریٰ جن کا آج دن ہے ان کا ذکر فرمایا، دوسرا سیدۃ النساء العالمین بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، تیسرا فرمایا حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، اور چوتھا کہا کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، مسلمان ہو گئی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر. تو کہا کہ یہ 4 عورتیں وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنتی عورتوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو جس طریقے سے عورتوں کی فضیلت ہے، جس طرح مردوں کی فضیلت ہے، تو ایک جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں افضل ہوں کہ تم افضل ہو، یہ کام تمہارا ہے کہ میرا ہے. اللہ نے ہر ایک کو فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ وہ مؤمن ایمان والا ہو، نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. اس کا جو ایک بہت بڑا معنی بیان فرمایا گیا کہ اس کو ذہنی اور قلبی اطمینان و سکون اور اللہ کی ذات پہ توکل حاصل ہو جائے گا. اور جب یہ حاصل ہو جائے گا تو زندگی تو اس کی پاکیزہ ہو جائے گی، آخرت بھی اس کی اچھی ہو جائے گی. بہت خوب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے. آمین. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے معافی کے بعد. فزیو تھراپی یہ سب بھی کیا، اور رحمان بابا نہیں